بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے علی کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اچھا بھلا تھا۔ ایک دن ٹی وی پر خبریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹا اسکول کا کام کر رہا تھا۔ ہو نہ ہو ٹی وی پر کوئی خبر ایسی آئی ہے جس نے علی کے ذہن پر اثر ڈالا ہے۔ جاوید صاحب کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی سی تیزی سے آیا۔ انہوں نے فوراً اہلیہ سے اظہار خیال کیا تو وہ بھی یکدم متفق ہو گئی۔ ہاں واقعی اس وقت سے وہ پریشان ہے۔ میرے ایک دوست ماہر نفسیات ہیں، خصوصاً بچوں کے مسائل کے وہ ماہر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان سے بات کروں گا۔ جاوید صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ علی کے ذہن پر برا اثر نہ پڑے، 7ویں جماعت میں ہے، کافی سمجھدار ہے، دیکھ لیجیے گا۔ جاوید صاحب نے اپنی اہلیہ کی تشویش کو محسوس کر لیا، مگر وہ علی کو اپنے دوست سے ملوانے کے بہانے لے گئے۔ وہ اپنے دوست سے سارا ماحول پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے غیر محفوظ طریقے سے اس کے مسئلے پر بات کی اور جلد ہی اندازہ لگایا کہ وہ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہے، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی پریشانی کو بتانا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر نے اس صورتحال سے جاوید صاحب کو آگاہ کر دیا اور مشورہ دیا کہ اس کا کوئی دوست ہے تو اس سے مدد لیں۔ علی کا سب سے بہترین دوست سلیم تھا، مگر اس سے کیسے بات کی جائے یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے علی کی پریشانی اور بڑھے۔ علی اب گمسم رہنے لگا تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنی امی کو غور سے دیکھتا رہتا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ دوسری جانب دیکھنے لگتا۔ ایک دن جاوید صاحب اسے اس کی پسندیدہ آئس کریم شاپ پر لے گئے اور باتوں باتوں میں کہا کہ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ بتائے تاکہ اس کی الجھن دور کی جا سکے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں بابا۔ علی کی امی نے غور کیا تو ایک بات عجیب لگی کہ جب وہ باورچی خانے میں کچھ پکاتی ہیں تو علی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بتائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوچ کر پچھلے دنوں کی خبریں انٹرنیٹ سے نکال کر سنی، مگر نتیجے پر پہنچ نہیں سکے۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ علی آج اٹھا تو بہت مطمئن لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی پریشان کن مسئلے سے باہر آ گیا ہو۔ آج اس نے بھرپور ناشتہ کیا۔ جاوید صاحب دوڑ لگانے گئے ہوئے تھے، وہ بھی لوٹ آئے۔ تب علی صاحب کو مخاطب کیا، پاپا میں اگر ماما کو ایک تحفہ دوں تو آپ انہیں لینے دیں گے؟ جاوید صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، ہاں۔ اس کی امی بھی قریب بیٹھ گئیں۔ علی اپنی امی کی طرف مڑ کر بولا، اور امی اگر میں کچن میں ایک کھونٹی لگا دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ فوراً بولی، آئیے پہلے کھونٹی لگاتے ہیں۔ علی نے اپنی جیب سے ایک کھونٹی نکالی، پھر ہتھوڑی لینے اسٹور میں چلا گیا۔ جاوید صاحب اور ان کی اہلیہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ دوسرے لمحے وہ لوٹ آیا۔ تینوں اکٹھے ہو کر باورچی خانے پہنچ گئے۔ جاوید صاحب نے علی کی بتائی ہوئی جگہ پر کھونٹی لگا دی۔ علی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ امی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور پوچھا، یہ کیا ہے بیٹا؟ جاوید صاحب بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علی نے سر ہلایا اور بولا، پہلے میں آپ کو تحفہ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، ایک لفافہ لا کر اپنی امی کے ہاتھ میں دیا۔ امی جان نے لفافہ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا دوپٹہ برآمد ہوا۔ وہ ہنس پڑی کیونکہ دوپٹہ بہت چھوٹا تھا۔ بیٹا اس کو میں اوڑھوں؟ یہ تو بہت چھوٹا دوپٹہ ہے۔ آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا علی سے۔ علی مسکرایا اور بولا، آپ اسے ضرور اوڑھیں امی، مگر اس وقت جب آپ چولہے کے آگے کام کر رہی ہوں تب آپ کا بڑا دوپٹہ یا چادر اس کھونٹی پر ٹنگی رہے گی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ جاوید صاحب نے الجھن آمیزہ انداز میں پوچھا۔ اس سے یہ ہوگا
کہ مما کو کچن میں کبھی آگ لگنے کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ابو، علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ گھروں میں آگے سے جلنے کے جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کی وجہ یہی دوپٹہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہونٹی لگا دی ہے، یہ چھوٹا دوپٹہ وہاں ہر وقت رہے گا۔ جب آپ کھانا بنا رہی ہوں گی تو اپنا دوپٹہ وہاں رکھ کر یہ دوپٹہ اوڑھ لیں گی۔ اب انہیں یاد آ گیا کہ اس دن ایک عورت کے جل جانے کی خبر ٹی وی پر دکھائی گئی تھی۔ اب علی کا مسئلہ واضح ہو گیا تھا اور اس نے خود ہی اس کا حل بھی نکال لیا تھا۔ آج کے بچے تو ایسے ہی حساس ہوتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں۔ جاوید صاحب نے تعریفی نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کوئی بچہ اپنی ماں کو اس سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ نہیں دے سکتا علی۔ امی نے علی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ جاوید صاحب فخری انداز سے یہ بولے اور پھر تینوں مسکرانے لگے۔ یقین کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے دوستوں یہ کہانی بیان کرنے کا طریقہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن ایسے ہی آپ میرا ساتھ دیں تو ہم مزید اس کہانیوں کے سلسلے کو آگے لے کے جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔